بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول ما يدعوکم فی اخراکم، جب تم منہ اٹھائے آگے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا گیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا، یعنی جو تم سے علیحدہ ہو گیا، اس پر تم رنج نہ کرو۔ اس لیے رب نے معاف کر دیا کہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے وہ مالی نقصان ہے یا جانی، جو عہد میں ہوا تھا، میرے رب نے معاف فرما دیا تاکہ دو غم اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، اور دوسرا غم کہ کسی کا بھائی بچھڑا ہے، کسی کا باپ کسی کا بیٹا، تو ایک مالی نقصان، یہ دو غم، ایک شکست کا نقصان وہ بھی ایک غم تھا، تو دو غم جو ہے وہ اکٹھے نہ ہو جائیں، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر تم پر اللہ رب العزت نے چین کی نیند اتاری بعد اس کے کہ تمہیں غم ملا۔ فرمایا اس کے بعد نعاسا یغشی طائفۃ منکم، تو اس نیند نے ایک گروہ کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ پکے مومنین جو تھے، اللہ رب العزت نے ان کو نیند عطا فرمائی تاکہ فریش ہو جائے۔ جب بندہ غم میں ہوتا ہے، تھوڑی سی نیند لے لے، ریسٹ لے لے، اس کے بعد اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غم تھا احد کے دن جو مسلمانوں کو لگا تھا۔ اس میں جو ثابت قدم رہے تھے ان کو زیادہ غم تھا، کیونکہ کچھ منافقین گھس گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کے تو علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ منافقین ادھر موجود تھے جو بار بار اکسا رہے تھے، کہہ رہے تھے آؤ عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں، وہ ابو سفیان کے ساتھ ہماری صلح کروا دے گا۔ تو اس وقت جو مسلمان پکے تھے وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا، انکار کر دیا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اپنی جان کی فکر تھی۔ ایک گروہ کو جان کی بالکل پرواہ نہیں تھی، ان کو پرواہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تھی، اور انہوں نے گھیرا ڈال دیا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی زخم نہ آئے۔ اور جو لوگ جنہیں اپنی جان کی پڑی تھی بس وہ جاہلیت کا گمان رکھتے تھے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ یہ بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دو ان الامر کلہ للہ، کہ سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہی ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ رب العزت کے علم میں۔ یقولون کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کیا کہتے تھے ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے نبی تم فرما دو قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جب بھی
تمہیں مارا جاتا اگر لکھا ہوتا تقدیر کا، یعنی تم کہتے ہو کہ ہمیں مار دیا جائے گا اگر ہم جہاں آئے احد پہ، تو محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر وقت آ گیا تو پھر تم گھر میں ہوگے تو گھروں میں تمہیں مار دیا جائے گا، کیونکہ کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کیونکہ جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک نکل کر خود ہی آتے ہیں، یعنی جہاں جہاں موت کا وقت مقرر ہے وہاں بندہ خود چل کے جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی ہے، اور وہ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، کہتا ہے کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے آنکھ بھر کے دیکھا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہوا کو حکم دو کہ مجھے ہند کی سرزمین پر پہنچا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم تو دیا، تو ادھر دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں اسے گھور رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ اس کا وقت جو ہے وہ فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے اور یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اس نے کہا مجھے ہوا کو حکم دے کہ مجھے پہنچا دے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جو ہے وہ ہند کی سرزمین پر پہنچا دو۔ وہ وہاں پہنچتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا وقت جو مقرر تھا اور جگہ وہ اور کوئی تھی، وقت ہو چکا تھا لیکن اتنی جلدی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ ہوا کو حکم دیا، وہ ادھر پہنچ گیا، جگہ بھی آ گئی، وقت بھی آ گیا۔ وقت اور جگہ یہ مقرر ہے کہ جس جگہ موت نے آنا ہے، تو میرا رب وہی فرما رہا ہے کہ اگر تم مرو گے تو گھر میں بھی مر جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت نے وقت اور جگہ مقرر کر دی ہوئی ہے، اور یہ جو تم آئے ہو ادھر تو یہ خود نہیں آئے بلکہ تمہیں بلایا گیا ہے۔ تو اگر تمہارا مارا جانا ادھر ہی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو تم ادھر ہی مرو گے، اگر ادھر نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شہادت کی تمنا کی، اور پھر آخری وقت میں آپ نے یہ پیغام دیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر میدان جنگ میں اگر کوئی مرنا جو ہے وہ واقعی ضروری اور قطعی ہوتا تو کہا کہ مجھے میدان جنگ میں موت آتی، کیونکہ آپ نے جو خود ایز اے سپہ سالار جنگوں میں شرکت کی وہ 20 سے زیادہ ہیں، اور ویسے جو انہوں نے بنفس نفس شرکت کی تقریباً 45 مہمات میں آپ نے شرکت کی ہے، اور اتنی جنگوں میں شرکت کی ہے، لیکن طبعی موت آپ مرتے ہیں۔ آپ کا وصال جو ہوتا ہے وہ کسی جو ہے غزوے میں نہیں ہوتا، کسی جنگ یا سریے میں نہیں ہوتا، آپ کا جو ہے وہ بستر پہ انتقال ہو رہا ہے۔ یہ پیغام دیا کہ اگر جنگ میں ہی موت ہونی ہوتی تو پھر خالد بن ولید کی ہوتی، کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں ہے کہ جہاں تلوار کا کٹ نہیں لگا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی یہی پیغام دیا، اور فرمایا میرے رب نے کہ اگر تمہارا مرنا ادھر ہی ہے تو پھر تقدیر تمہیں خود کھینچ کے ادھر لے آئے گی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کی بات کو آزماتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں ہے اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات کو کھول دے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔